گرامی قدر حاضرین و سامعین، انسانوں کی زندگیوں سے جو صادر ہونے والے اعمال اور کردار اور اخلاق ہیں، دنیا میں آنے والے حالات ان کرداروں اور ان اعمال کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے عذابات کی شکلیں، مصائب اور پریشانیوں کے جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ذکر فرمایا، اس روایت کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس روایت کے راوی ہیں، اور مختلف الفاظ سے یہ روایت دونوں اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل کی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی سنن اور اپنی جامع ترمذی ابواب الفتن، فتنوں کے ابواب، مصائب، پریشانیاں، قسم قسم کے عذاب، کتاب الفتن کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر فرمایا۔ اور اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 گناہوں کی طرف نشاندہی فرمائی کہ جب یہ 15 گناہ میری امت میں ہو جائیں تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کے تسلسل شروع ہو جائیں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح سے پیشن گوئی فرمانا یہ امت کو متنبہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ احادیث مبارکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ یہ ہمارے لیے اور قرآن مقدس کی بہت ساری آیات بینات ہمارے لیے آئینے کی مانند ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ان آیات اور ان احادیث کے سامنے رکھ کر اپنا احتساب کر لیں کہ یہ گناہ میرے میں تو نہیں ہے، یہ برائی میرے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہے، اگر پائی جا رہی ہے تو میں اس برائی کو چھوڑ دوں، میں توبہ کر لوں، اور اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات یہ ذکر فرمائی، وَإِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دُوَلًا، کہ جب سرکاری اموال کو، سرکاری املاک کو لوگ اپنا ذاتی مال سمجھنے لگ جائیں، سرکاری اموال جس میں پوری انسانیت کا حصہ ہوتا ہے، جس میں پوری قوم کا حصہ ہوتا ہے، مختلف افراد اس میں شریک ہوتے ہیں، تو اس سرکاری مال کو کوئی آدمی اپنی ذاتی جاگیر سمجھے اور اس طرح سے استعمال کرے جس طرح سے اپنے ذاتی مال کو بے دردی کے ساتھ جیسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جب چاہتا ہے استعمال کرتا ہے، اس طرح سے سرکاری املاک کو جب استعمال کیا جانے لگے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ ہر آدمی احتساب کر لے، ارباب اقتدار کا معاملہ تو ہے ہی علیحدہ ہے۔ جو آدمی کسی بھی جگہ پر سرکاری ملازمت سے وابستہ ہے وہ اپنی زندگی کا احتساب کرے کہ سرکار کی جانب سے جن چیزوں کے استعمال کی اسے اجازت دی گئی ہے، جتنی حد تک اجازت دی گئی ہے، اگر اس سے تجاوز کرتا ہے تو ناجائز کرتا ہے۔ وقف کے اموال جیسے مسجد کا مال وقف ہوتا ہے، مدرسے کا مال وقف ہوتا ہے، اسی طرح سے اور ادارے رفاعی ہوتے ہیں جس میں سب لوگوں کا یا غرباء مساکین کا حق ہوتا ہے،
وہ تمام کے تمام اموال جب ذاتی طور پر لوگ استعمال کرنے لگ جائیں تو اللہ پاک کی طرف سے عذاب کے فیصلے ہوں گے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے۔ اس کے پاس اگر کوئی بھی اس قسم کا مال ہے جس مال میں دوسرے کا حق ہے تو اس مال کو وہ کس طرح سے استعمال کرے، اور حد سے تجاوز کر رہا ہے۔ ایک چیز اس کو اپنے یا سرکاری ادارے میں نہیں ہے، کسی پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا ہے، وہاں اسے کوئی چیز دی گئی ہے اور وہ صرف ادارے کی حد تک استعمال کرنے کی اجازت ہے، وہ اسے گھر بھی لے آتا ہے اور اسے گھر کے اندر بھی بے دھڑک استعمال کرتا ہے۔ گو کہ اس سے اوپر والا اس کو اجازت دیتا ہے لیکن مالکان کی اجازت نہیں ہے، تو اس طرح سے یہ چیز کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی سے یہ نکلنے والے اعمال، ان اعمال پر اللہ کی طرف سے پیش آنے والے حالات کے فیصلے ان اعمال پر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اذا اتخذ الفیء دؤلا، سرکاری اموال کو جب ذاتی مال سمجھا جانے لگے، والامانۃ مغنما، آپ نے ارشاد فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ امانت کو ہڑپ کرنے لگ جائے، امانت کی پاسداری بالکل ختم ہو جائے، کوئی چیز آپ کے پاس بطور امانت کے رکھوائی گئی ہے، آپ اس کو اپنا ذاتی مال سمجھ کر استعمال کر لیں۔ کسی سے آپ نے کوئی چیز عاریت کے طور پر لی ہے، استعمال کے لیے لی ہے، اپنے گھر کے استعمال کے لیے لی ہے، محلے داری میں آپ نے اپنے پڑوسی سے کوئی چیز استعمال کے لیے لی ہے اور آپ نے اس چیز کو واپس نہیں کیا، یہ امانت ہے۔ اس امانت کا سوال ہوگا قیامت کے دن، تو سوال ہوگا ہی ہوگا، لیکن دنیا میں اس امانت کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے، امانت کو ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کی جانب سے عذاب کے فیصلے ہوں گے۔ پھر میں عرض کروں گا ہر آدمی اپنا احتساب کرے کہ میں کسی جگہ پر امانت کو برباد تو نہیں کر رہا، میرے سے متعلقہ کوئی امانت ہے، میں اس کو ضائع تو نہیں کر رہا۔ ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانتیں نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ جب عہدے، جب منصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ کسی بھی قسم کا منصب، دینی منصب، دنیاوی منصب، قضاء کا منصب، عدالت کا منصب، امامت کا منصب، افتاء کا منصب، کوئی بھی منصب ہے جس منصب کے ساتھ لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کا تعلق ہے، چاہے دنیاوی یا دینی، جب نااہلوں کے سپرد یہ چیزیں ہو جائیں تو فرمایا پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت آئے گی، پھر اللہ کی طرف سے سخت حالات پیدا ہوں گے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگ جائیں، ٹیکس سمجھنے لگ جائیں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں تأمل کرنے لگ جائیں۔ کون زکوٰۃ ادا کرے؟ اور خواتین میں تو یہ مسئلہ بہت شدت کے ساتھ ہے۔ خواتین کے پاس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے پیسہ نہیں ہے، شوہر کے پاس استطاعت نہیں ہے، زکوٰۃ رہ جاتی۔ تو جب نہیں ہے استطاعت شوہر کے پاس تو جس کے ذمہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گی، وہ اپنے مال سے اپنے زیور کو بیچ کر زکوٰۃ دے گی، نہیں تو گنہگار ہوگی، تھوڑی گنہگار نہیں۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی اطلاع کرو۔ کیسے دردناک عذاب آئے گا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم،
ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا قیامت میں وہ سونا چاندی گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ سے گرم کر کے ان کے جسموں پر داغا جائے گا، چہروں کے ساتھ لگایا جائے گا، پشتوں کے ساتھ داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانے ہیں جو آپ نے اپنے لیے جمع کر کے رکھے تھے، اور جن خزانوں کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، جن اموال کی آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم نے خزانے جمع کیے تھے، آج ان خزانوں کے جمع کرنے کا عذاب تمہیں بھگتنا ہوگا. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ گنجا سانپ بن کر قبر میں آئے گا اور لپٹ جائے گا اس کے ساتھ وہ مال جس مال کی زکوٰۃ نہ ادا ہوئی ہو. تو زکوٰۃ کو لوگ تاوان اور ٹیکس سمجھیں گے اور اس کو ادا نہیں کریں گے، تو فرمایا کہ اس وقت اللہ کے عذاب آئیں گے. نمبر 4، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دینی علوم کو سیکھنا لوگ چھوڑ دیں گے. قرآن کو سیکھنا، سنت کو سیکھنا، قرآن کو صحیح پڑھنا، اسلامی احکام کو جاننا، حلال اور حرام کے مسائل کا سمجھنا اور سیکھنا، اس کا بہت فقدان ہو جائے گا. کسی کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. سب سے بنیادی جو مسائل ہیں، جو ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے ان مسائل کا سیکھنا اور جاننا فرض ہے، آج ان مسائل سے امت مسلمہ غافل ہے. آج اتنا قرآن درست نہیں آتا جس سے نماز درست ہو سکے، اتنا قرآن سیکھنے سے بھی امت غافل ہے. آج حلال حرام کے مسائل جاننے سے بھی ناواقف ہے. اس لیے ارشاد فرمایا ایک زمانہ آئے گا اور لوگ حلال اور حرام کے مسائل سے بالکل ناواقف ہوں گے، اور ہر آدمی اپنی طرف مال ایسے کھینچے گا، وہ پرواہ نہیں کرے گا کہ امن الحلال ام من الحرام، کہ یہ مال حلال طریقے سے حاصل ہو رہا ہے یا حرام طریقے سے حاصل ہو رہا ہے، بس اس کی غرض مال جمع کرنا. کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم دین سیکھیں؟ دنیا کی بھرمار ہم نے سیکھی ہے، اور 25 سال 30 سال ایک جوان عصری علوم کو حاصل کرنے کے لیے صرف کرتا ہے، لاکھوں کا مال صرف کرتا ہے، اور اس کا باپ اسے بڑی بھاری بھرکم فیسیں ادا کر کے اس کو پڑھاتا ہے. سوال یہ ہے کہ جو تعلیم ہم نے اس جوان کو دلوائی ہے، اس تعلیم کے کس حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا تعلق موجود ہے؟ اس تعلیم کے کس حصے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اسے سکھائی گئی؟ اس تعلیم کے کس حصے میں ماں باپ کے ساتھ رواداری سکھائی گئی؟ اس تعلیم کے کس حصے میں حلال اور حرام کے مسائل اور احکام سکھائے گئے، طہارت اور پاکی کے مسائل سکھائے گئے ہوں، اور شادی شدہ ہونے کے بعد اس دیواجی زندگی سے متعلقہ مسائل اور احکام سکھائے گئے ہوں؟ کوئی چیپٹر اس میں ایسا نہیں آتا. اس کو مسائل سیکھنے چاہیے، اسے احکام جاننے چاہیے. اس لیے فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دنیاوی علوم کی بھرمار ہو جائے گی اور دین سیکھنا لوگ چھوڑ دیں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر عذاب آئیں گے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے 5ویں بات ارشاد فرمائی، بڑی اہم بات، احتساب کر لو اپنی زندگی کا. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا. بیوی کی ہر چاہت کو پورا کرے اور ماں کے دل کو ٹھیس پہنچے. بیوی کو راضی کرنے کی خاطر، بیوی کو خوش کرنے کی خاطر، بیوی کی چاہت پورا کرنے کی خاطر ماں کے دل کو ٹھیس پہنچ رہی ہے. ماں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ماں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ جوان کس طرح سے اس گھر میں زندگی گزارے گا، اور اس جوان کے لیے اس گھر میں اللہ کی رحمت کیسے داخل ہوگی کہ جو رات کو اپنی بیوی کو پہلو میں لے کر سو رہا ہو اور اس کی ماں دل میں غم لے کر الگ سو رہی ہے. کس کی جانب سے؟ بیٹے کی جانب سے اس کو غم اور صدمہ پہنچا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو ترجیح دی. ماں کا حق اپنا ہے،
بیوی کا حق اپنا ہے. ماں کے حق کی وجہ سے بیوی کے ساتھ زیادتی جائز نہیں. بیوی کے حق کی وجہ سے ماں کے ساتھ زیادتی جائز نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا حق ہے. بیوی کو محبت دینی ہے ماں ہونے کی، بیوی کو محبت دینی ہے بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں کو محبت دینی ہے ماں ہونے کی حیثیت سے. تو اس لیے گھر میں جب داخل ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال رکھے. کیا وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا کہ صرف اس بنیاد پر ایک شخص سے دنیاوی مصیبت ٹل گئی ہے کہ وہ اپنی بکریوں کا دودھ شام کو اپنے ماں باپ کو بھی پلاتا تھا، اولادوں کو بھی پلاتا تھا. اور ایک مرتبہ غار میں پھنس کے 3 افراد، ان میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. ایک نے یہ کہا یا اللہ ایک دن میں بڑی تاخیر سے آیا، شام کو میرے بوڑھے ماں باپ آ کے سو گئے تھے اور میں نے دودھ نکالا بکریوں کا، اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے بچے تو جاگ رہے تھے لیکن میں نے بچوں کو نہیں پلایا، اس لیے کہ میرے بوڑھے ماں باپ پہلے پیئیں گے، بچے گا جو تو بچوں کو پلاؤں گا. اور میں نے دیکھا کہ ماں باپ سو رہے تھے، ساری رات وہ پیالہ لے کے میں ماں باپ کے سرہانے پر کھڑا رہا. اسی حال میں نے صبح کر لی، اس لیے ماں باپ کو جگانا بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نیند نہ خراب ہو جائے. اور بچے میرے پاؤں میں بلبلاتے رہے لیکن میں نے انہیں نہیں دیا کہ میرے ماں باپ کا پہلا حق ہے. اے اللہ اگر یہ عمل تیرے نزدیک قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے. وہ جس چٹان کے پیچھے آگے تھے اور غار کے سامنے چٹان آ گئی تھی، اللہ پاک نے اسے ہٹا دیا. 3 افراد نے اپنا اپنا عمل پیش کیا. اللہ اکبر. تو ان نیکیوں سے، ماں باپ کے ساتھ نیکیوں سے دنیا کی مصیبتیں ٹلتی ہیں. رزق کی تنگی ہے، جاؤ ماں باپ کی خدمت میں بیٹھو، دعائیں کرو. ایک شخص ہے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، کیا کروں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی والدہ زندہ ہیں. انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، والدہ زندہ نہیں. تو آپ نے پوچھا خالہ کوئی ہے؟ جی خالہ ہے. کہا جاؤ جا کے خالہ کے ساتھ نیکی کرو. پتہ یہ چلا کہ خالہ کے ساتھ نیکی کرنے سے آپ کا گناہ معاف ہوگا. کوئی سمجھتا ہے آج کل یہ بات؟ خالہ کے ساتھ نیکی کرنے سے، قرابت داری کا خیال کرنے سے اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا. ماں کا متبادل تمہاری خالہ ہے، ماں کا متبادل خالہ ہے، باپ کا متبادل چچا تایا ہے. کیا یہ قرابت داریوں کا آج خیال ہوتا ہے؟ تو جب نہیں خیال ہوتا تو پھر اللہ پاک کی طرف سے عذاب آئیں گے. اللہ کے فیصلے اٹل ہیں. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں. آپ ہزاریں دعائیں کرتے رہیں، آپ رو کے گڑ گڑا کے مانگتے رہیں، آپ بیت اللہ میں جا کر غلاف بیت اللہ کا پکڑ کے مانگتے رہیں، لیکن ماں باپ آپ سے ناراض ہے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے. کس طرح سے یہ دعائیں قبول ہوں گی اور کیسے اس شخص کے رزق میں برکت آئے گی؟ نہیں آ سکتی. کیسے برکت آئے گی؟ اللہ اکبر. تو کیا ارشاد فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ آدمی اطاع الرجل زوجته وعق امه، اپنی بیوی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. اللہ اکبر. چھٹی بات، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ. اسی طرح کا جملہ ہے یہ بھی. ادنا صدیقہ، دوست کو قریب کرے گا، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دور کرے گا. دوستوں کی محفل میں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، باپ بوڑھے باپ کی خدمت میں بیٹھنے سے جی اکتاتا ہے. دوستوں کے ساتھ ساری رات لگا رہتا ہے جوان، میڈیا کے فتنے میں ساری رات مبتلا رہتا ہے، پوری دنیا سے رابطے میں ہے، برابر میں بوڑھا باپ سسکیاں لے رہا ہے، رات کو کھانس رہا ہے، اس کو پوچھنے کی فرصت اس کے پاس نہیں. دوست کو قریب کیا ہوا ہے، باپ کو دور کیا ہوا ہے.
تو میں پھر وہی بات عرض کروں گا، دہراؤں گا، احتساب کریں. ہر آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے کہ میرے اندر یہ برائی تو، یہ گناہ تو نہیں ہے، یہ گناہ میرے گھر میں تو نہیں ہو رہا، کہیں میں تو ایسا نہیں کر رہا. اللہ اکبر. جو آدمی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 2 چیزوں کا نقد اس دنیا میں انعام دیتا ہے. 2 چیزوں کا نقد انعام. نمبر 1، اللہ پاک اس کی اولاد کو فرما بردار بنائے گا، اور جب یہ بوڑھا ہوگا تو اللہ کسی جوان کو مقرر کرے گا جو اس کی خدمت کرے گا. یہ نقد دنیا میں اس کو اللہ اجر دے گا. اور نمبر 2، اللہ اس کے مال میں برکت عطا کرے گا جو ماں باپ کی خدمت کرے گا. اللہ اس کے مال میں برکت دے گا. اور جو ماں باپ سے کٹ کر وقت گزارتا ہے، ماں باپ کی خدمت میں بیٹھنے کو سے جینا چاہے، اکتاتا ہے، گھبراتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، دوستوں کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، ماں باپ کے دل دکھاتا ہے، تو 2 سزائیں اسے نقد دنیا میں ملیں گی. نمبر 1، اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اور نمبر 2، اس کے مال میں برکت نہیں آئے گی. ساری دنیا کا مال بھی اکٹھا کر لے، ساری دنیا کا مال بھی اکٹھا کر لے، تب بھی اس کے مال میں برکت نہیں آئے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کثرت تو ہو جائے گی پر برکت نہیں آئے گی. ہم کثرت کو دیکھتے، ہم برکت کو نہیں دیکھتے. احتیاج، ضرورتیں اتنی پیدا ہو جائیں گی کہ اگر اس کی ماہانہ آمدنی 10 لاکھ بھی ہے تو ضرورتیں اتنی کھل کے سامنے آ جائیں گی کہ ان ضرورتوں کے لیے وہ آمدنی ناکافی ہو جائے گی، اس کے لیے برکت نہیں رہے گی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حالات بتائے ہمیں اور امت کو رہنمائی دی ہے آپ نے. 7ویں بات، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں. ظلم ہے مسجد میں آواز کا بلند کرنا، اونچی آواز سے بولنا، کسی کو کوسنا، کسی کو ڈانٹنا، برا بھلا کہنا، دنیا کی باتیں کرنا. ایک بچہ معصوم شور کر گیا مسجد میں، 4 اس کو کوسنے لگ گئے. وہ تو تھا نابالغ، وہ تو تھا غیر مکلف، اس کو تو گناہ ہوا نہیں ہے، گو کہ باپ کو اسے تربیت دینی چاہیے. لیکن جو 4 اس پر برس پڑے اور شور کرنا شروع کر دیا، یہ تو مکلف ہے، ان کو تو اونچی آواز نہیں کرنی چاہیے تھی، کیوں کی؟ ان سے پوچھو گی. مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے، فضول باتیں کرنے سے انسان کے اعمال، نیک اعمال تباہ ہوتے ہیں. وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گی. اور 8ویں بات ارشاد فرمائی، وساد القبیلۃ فاسقہم، قبیلے کا جو فاسق اور فاجر آدمی ہوگا، بے دین آدمی ہوگا، قبیلے کی قیادت، قبیلے کی سیادت اور رہنمائی اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو اس قبیلے کا سب سے بدترین آدمی ہوگا. دیکھیں اپنی زندگیوں کا احتساب کریں. اللہ اکبر. 9ویں بات، وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا جو لیڈر بنے گا وہ سب سے گھٹیا انسان ہوگا. قوم کا جو لیڈر اور رہنما بنے گا وہ سب سے گھٹیا انسان ہوگا، جس کو اخلاق کا پتہ نہیں، جس کو دینی اقدار کا پتہ نہیں ہے، جس کو مذہب کا پتہ نہیں ہے، جو دین کو نہیں جانتا، نہیں سمجھتا، جو قرآن کو نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، جو اللہ کی دھرتی پر اللہ کے قانون کا نفاذ نہیں جانتا، وہ قوم کی لیڈری کرے گا اور قوم اندھی ہو کر اس کے پیچھے لگے گی. ہر آدمی اپنا احتساب کرے کہ میرا سیاسی تعلق اور میری سیاسی وابستگی کس کے ساتھ. میں پھر عرض کروں گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ ارشادات، یہ احادیث، یہ ہمارے لیے آئینے کی مثال. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ. نمبر 10، آدمی کا اکرام لوگ اس لیے کریں گے
فتنہ پرور آدمی ہے، اگر اس کو سلام نہ کیا تو یہ نقصان پہنچائے گا۔ محلے میں اگر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم نے اس کو ویلکم نہ کیا تو اس کے بڑے تعلقات ہیں، یہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کروا سکتا ہے، یہ ہمیں مروا بھی سکتا ہے، ہاں یہ ہمیں لٹوا بھی سکتا ہے۔ اس کے ساتھ عزت اس لیے کی جائے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کیا ایسا کرنا اس وقت کے دور میں جس شخص سے جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، اس کو اس طرح سے سلام کرنا، عزت دینا، وہ علیحدہ بات ہے۔ یہ برائی عزت دینے والے کے لیے نہیں ہے، یہ جس کو عزت دی جا رہی ہے اس کے لیے برائی ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ کیا لوگ جو میری عزت کرتے ہیں کیا میرے اخلاق کی وجہ سے کرتے ہیں، کیا میرے علم اور عمل کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، یا یہ میرے اقتدار کو سلام کرتے ہیں؟ یہ جو ویلکم مجھے کہہ رہا ہے کیا میرے اقتدار کی وجہ سے کہہ رہا ہے یا میرے کسی اخلاق کی وجہ سے کہہ رہا ہے؟ اگر اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کی سخاوت، اس کی اچھائی، اس کی خوبی کی وجہ سے اس کو لوگ عزت دے رہے تو سبحان اللہ، معاشرے میں اچھا انسان ہے۔ لیکن اگر اس کی عزت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں تو اسے سمجھنا چاہیے وہ معاشرے کا بدترین انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ، موسیقار، گانا گانے والیوں کی عزت ہوگی۔ گانا گانے والوں پر اور والیوں پر لوگ مال لٹائیں گے، ایک ایک محفل کے لاکھوں روپے لے کے جائیں گے وہ لوگ، ایک ایک مجلس کے اور ایک ایک پروگرام کے لاکھوں مال، لاکھوں پیسے لوگ ان پر نچھاور کریں گے، ان کی عزت ہوگی۔ دینی قدر کوئی نہیں جانتا، دینی قدر و منزلت کوئی نہیں جانے گا، سب قدر و منزلت وہ لے کے جائیں گے۔ تو پھر ہمارے معاشرے کا بچہ کیا بنے گا؟ بچہ بھی تو بچہ ہے، وہ بھی تو عزت دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ عزت اس کی ہے، عزت اس کی نہیں ہے جو نماز پڑھاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عزت ایک دیندار کی نہیں ہے، عزت اس کی ہے، تو وہ بچہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح سے بنانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ بچے کو تو عزت چاہیے۔ وہ اپنے لیے مثل اور اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ اسی کو سمجھے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا والمعازف، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے۔ آج ہر شخص کے جیب میں یہ موسیقی کا آلہ نہیں ہے، اور کتنے جوان موسیقی سننے کے عادی ہیں، اور جوان اس کو اپنی روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے، روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ یہ موسیقی لعنت ہے، یہ لعنت کی آواز ہے، ملعون آواز ہے، شیطانی آواز ہے، شیطان کا منتر ہے، اس کے ذریعے سے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، یہ منتر ہے اس کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ لوگوں میں سے جو لوگ لہو اور لعب اور کھیل کی چیزوں کو، موسیقی کی چیزوں کو خریدتے ہیں اور مقصد اس سے لوگوں کو گمراہ کرنا اور بہکانا ہے، ایسے خریداروں کے لیے اللہ کے ہاں ذلت آمیز عذاب ہے، انہیں اطلاع کر دو، بڑا بدترین عذاب ہے۔ اللہ ہمارے جوانوں کی، بزرگوں کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے ہر آدمی دیکھے اس کی موبائل میں کس قسم کی چیزیں، کیسی چیزوں کو وہ آگے نشر کرتا ہے، ایسے پیغامات کو نشر کرنا کہ جن پیغامات کے اندر موسیقی کی آواز ہو۔ یہ آپ نے کیا نشر کیا ہے؟ یہ تو گناہ نشر کیا آپ نے، یہ گناہ کی بات آپ نے نشر کی ہے، یہ آپ کے نامہ عمل میں یہ لکھ دیا گیا ہے، قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا، اس کا احتساب ہوگا۔ یہ انگلی بتائے گی اس نے یہ چیز نشر کی تھی، یہ کان بتائے گا اس نے یہ چیز سنی تھی۔ اللہ اکبر۔ وشربت الخمور، اور ارشاد فرمایا کہ شراب عام ہو جائے گی، منشیات، نشہ آور چیزیں عام ہو جائیں گی، ان کو لوگ حلال سمجھ کے استعمال کرنے لگ جائیں گے۔ اور جوانوں میں یہ وبا آج کتنی عام ہے،
کس قدر یہ وبا عام ہے، نت نئے طریقے ان چیزوں کے نکلے ہیں اور نئے نئے ناموں کے ساتھ اس قسم کی نشہ آور چیزیں معاشرے میں پھیل رہی ہیں، جس سے جوان کا ایمان بھی، دین بھی، جان بھی سب تباہ ہو رہا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دنیا میں شراب پیے گا اللہ اس کو قیامت کے دن طینۃ الخبال پلائے گا۔ اے اللہ کے رسول، طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ کہا طینۃ الخبال جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ، اور وہ بھی کھولتا ہوا، وہ ان کو پلایا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، وہ پیے گا۔ کیوں پیے گا؟ جہنم کا جو عذاب، جلائے جانے کا عذاب ہے، اس سے زیادہ سخت عذاب پیاس کا ہوگا، اس سے زیادہ سخت عذاب بھوک کا ہوگا۔ تو جب یہ پیاس مسلط ہوگی تو وہ گرم کھولتا ہوا وہ پیے گا، اور یہ کہا جائے گا یہ دنیا میں شراب نوشی کا، یہ نشہ کرنے کی جو عادت تھی تمہارے اندر، یہ جو نشے کی تمہیں لت لگی ہوئی تھی، یہ اس کی سزا ہے۔ آج یہ اس کی سزا ہے۔ ناپاک اور نجس ہے شراب، حرام ہے، صاف صاف حرام ہے، سری حرام ہے۔ اور جب اس کی حرمت آئی تو قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ماحول کہ اس طرح سے شراب گلیوں میں بہنے لگی جیسے کوئی پانی کا سیلاب ہوتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں جو جام تھا، جو پیالہ تھا، وہاں ہی توڑا۔ اللہ کا حکم حرمت کا آ گیا بھائی۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے۔ سونا چاندی آج مردوں کا شعار بن گیا۔ مرد سونا چاندی، ہاتھوں میں انگوٹھی، کوئی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے سوائے چاندی کے، وہ بھی بہت معمولی مقدار کی۔ ایک شخص آئے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی اور پہنی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا یہ کیا جہنم کا انگارہ رکھا ہوا ہے تم نے؟ یہ جہنم کا انگارہ پہنے ہوئے ہو تم؟ کسی دہات کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے سوائے چاندی کی، اس میں بھی گنجائش ہے، وہ بھی کم مقدار کی ہو۔ تو تب اس نے نکال کے سامنے رکھی، آپ نے پھینک دی اس کو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اٹھ کے چلے گئے تو کسی نے کہا بھائی لے لو، آپ کے لیے ناجائز ہے نا، گھر میں کسی خاتون کو دے دینا، عورتوں کے لیے تو سونا جائز ہے۔ تو کہنے لگے جس چیز پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ نگاہ پڑے، بھلا اس چیز کو میں اپنے گھر میں برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ ایمان تھا ان لوگوں کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا 15ویں بات امت کے وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلوں کو لعن طعن کریں گے۔ بعد میں آنے والے لوگ پہلوں کو لعن طعن کریں گے۔ آج صحابہ پر تبرہ بازی، لعن طعن، تابعین پر، تبع تابعین پر، بزرگان دین پر، علماء امت پر، صحابہ کے نام لے کر چوکوں پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر، بازاروں پر ان پر لعنت اور ان کے لیے برے کلمے کہنا۔ پھر اس امت پر اللہ کا عذاب نہ آئے تو کیا آئے گا؟ پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ جو براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، جنہوں نے براہ راست نزول وحی کو دیکھا ہے، جنہوں نے براہ راست قرآن اترتے دیکھا ہے، جنہوں نے اپنی مقدس آنکھوں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کی بار بار زیارت کی ہے، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے، جن کے بارے میں فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ آج ان کو برسر بازار کوئی لعنت کرے تو پھر اس امت پر عذاب کے کوڑے نہ برسے تو کیا ہوگا؟ پھر مہنگائی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اب سنیے گا، بات مختصر کرتا ہوں۔ یہ 15 چیزیں رسول اللہ نے فرمایا، جب یہ 15 باتیں میری امت میں پیدا ہو جائیں گی فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، پھر تم انتظار کرو کس چیز کا؟ ریحًا حمراء، سرخ آندیاں چلیں گی، تیز آندیاں چلیں گی، آندیوں کے طوفان آئیں گے۔ وَخَسْفًا، زمین کے ٹکڑے بستیاں کی بستیاں دھس جائیں گی، اس کا انتظار کرو۔
وزلزلتن، زلزلے رونما ہوں گے، اور ایک ایک زلزلہ ہزاروں لاکھوں کو موت کے منہ میں لے کے جائے گا۔ یہ زلزلوں کا انتظار کرو۔ ومسخن، شکلیں بدل جائیں گی، چہروں سے نورانیت ختم ہو جائے گی، چہروں سے ایمانی نور مٹ جائے گا۔ اور بعض نے تو یہ لکھا ہے کہ شکلیں مسخ ہو جائیں گی، رات کو انسان سوئیں گے، صبح قد مسخوا قردۃ وخنازیر، صبح بندر اور خنزیروں کی شکلیں ہو جائیں گی۔ اور بعض محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ شکلیں بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ مزاج بدل جائیں گے، رواداریاں ختم ہو جائیں گی، انسان کے اندر رواداری ہے، انسان کے اندر حیوانوں والی عادتیں آ جائیں گی، انسان کے لیے ہمدرد ہوتا ہے، جانور کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک جانور ہے، اس کو آپ نے چارہ ڈالا، برابر میں اس کا دوسرا ساتھی ہے، اس کا بھائی ہے، بھوکا ہے، اس کے اندر شعور نہیں آئے گا کہ میرا ساتھی میرے برابر میں بھوکا ہے، اس کو بھی کچھ دے کے آؤں۔ دو گدھے سارا دن روڈ پر چلتے رہے، شام کو ایک کو مالک نے کھول کر ایک کنارے پر گھاس ڈالی ہے، ایک کو باندھ دیا، یہ کھلا ہوا نہیں کہے گا کہ تھوڑی سی گھاس اس کو بھی ڈال دوں، کیوں؟ حیوان ہے، اس میں یہ شعور نہیں ہے۔ تو جب انسان سے انسانیت کا شعور نکلے گا تو انسان پھر ایسا ہو جائے گا حیوان کی طرح۔ اور پھر دوسرا درجہ مزید جب تباہی اور تنزل میں جائے گا تو پھر اس کی یہ کیفیت ہوگی جیسا کہ درندے ہوتے ہیں۔ درندے کیا کرتے ہیں؟ اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوسرے کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ جو درندہ کسی بکری پر حملہ کرے گا، بھیڑیا، اس بکری کی زندگی تو گئی ہے اور تباہ ہوئی ہے، لیکن اس کی اور اس کے بچوں کی زندگی پل جائے گی۔ اسی طرح سے انسان کرنے لگے گا، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دوسروں کی زندگی تباہ کرے گا۔ اور پھر اس سے بدترین درجہ سانپ اور بچھو کا ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے یا نہ پہنچے، نہیں، اپنے کو فائدہ ہو یا نہ ہو، دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے۔ سانپ کو پتہ ہے ڈسنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن اس کا مزاج ہے دوسرے کو ڈھسنا۔ پھر یہ انسان کا مزاج یوں بن جائے گا، یوں شکلیں بدل جائیں گی، مزاج بدل جائیں گے، مسخ اس طرح سے ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ بات لمبی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو ان احادیث کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔